إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا قالوهم أو وزنوهم يخسرون. تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جو تمام کائنات کے خالق مالک و رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدا، پیشوا، رہبر، امام بنا کر بھیجا گیا، اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، محدثین پر، مبلغین پر، مصنفین اور مفسرین پر، علماء، دعات، خطباء پر کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا۔ معزز سامعین گرامی قدر، سیرت النبی کے حوالے سے مساک مدینہ کے باب کو ہم نے چند چیدہ نکات بیان کر کے کلوز کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد النبوی میں اصحاب صفہ کا چبوترا بنایا، مساک مدینہ کیا۔ مسجد النبوی کی تعمیر کے بعد جو سب سے اہم کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست میں کیا وہ کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جائزہ لیا کہ جب مسلمان بازاروں میں جاتے ہیں تو معیشت کے اوپر یہودیوں کا کنٹرول ہے، معیشت ساری کی ساری ان کے کنٹرول میں ہے، مسلمان مظلوم اور پسا ہوا طبقہ بن جاتا ہے، یہودی سود کے اوپر لین دین کرتے ہیں، یہودی اپنے جو ان کا حساب ہے اس کے مطابق مسلمانوں سے لین دین تجارت کرتے ہیں، مسلمان مجبور ہیں، معیشت ان کے ہاتھ میں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست کی جو آپ کے سامنے خد و خال بیان کر رہا ہوں ان میں سے ایک نہایت اہم خد و خال وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد النبوی کی مغرب کی جانب کیا کیا؟ کہا مسلمان اپنا ایک الگ بازار قائم کریں گے۔ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں باب آتے ہیں نا، ان کی اگر تشریحات اور تفسیر پڑھی جائے تو اسلامی ریاستیں خود بہت ترقی کر جائیں۔ یہ روٹی کپڑا اور مکان بھی شریعت محمدیہ کے ذریعے ہر مسلمان کو مل سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا معیشت پہ یہودی قابض ہیں، یہودیوں کا غلبہ کیا اپنا بازار بنانے کا اعلان کر دیا، اور مغرب کے جانب ایک جگہ کو مختص کیا اور اس کا دورہ کیا، اور اس دورے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان کیا، یہ تمہارا بازار ہے آج کے بعد مسلمانوں، یہاں پر نہ سود ہوگا، نہ ٹیکس لیا جائے گا، نہ سیل ٹیکس ہوگا۔ مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں حدیث کا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست کے اندر ابتدا ہی میں آپ کے سامنے سابقہ خطبات میں جو باتیں رکھی ہیں، مساک مدینہ بھی اہم باب تھا، اصحاب صفہ کا چبوترا بھی اہم تھا، مسجد کا قیام بھی اہم تھا، لیکن ابھی ریاست کی ابتدائی خد و خال ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ابتدائی خد و خال میں کس کا اضافہ کیا؟ بازار کا، معیشت کا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معیشت کا جو رہنما اصول یہاں پہ بتلایا وہ کیا ہے؟ مسلمانوں کا بازار اور معیشت ڈیوٹی فری ہوگی، اس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں لگے گا، اس کے اوپر کوئی خراج نہیں لگے گا، یہاں پہ سودی لین دین نہیں ہوگا۔ اسی لیے حضرت عمر نے یہ کہہ دیا تھا کہ مسلمان کے بازار میں وہ آ کے تجارت کرے، چاہے غیر مسلم آئے تجارت کرے اجازت ہے، لیکن وہ آئے جو اسلامی معیشت کے قوانین کو سمجھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کون سے خد و خال اسلامی معیشت کے اسلام میں بیان کیے؟ یہ ایک لمبا چوڑا موضوع ہے، اور اس حوالے سے انشاءاللہ سیرت کے بعد بھی جو بات ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن ابتدائی خاکہ، دباچہ اور خد و خال ضرور رکھنا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف بازار قائم کر رہے ہیں اور دوسری طرف
مسلمانوں کو ایک تلقین کر رہے ہیں کہ آج کے بعد اس بازار میں جو بھی داخل ہو وہ کیا کہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ ایک طرف بازار قائم کر رہے ہیں، اور آپ کو پتا ہے بازار دنیا کے اندر سب سے بدترین جگہ ہیں، کیونکہ یہ مادیت کی جگہ ہوتی ہیں۔ انسان ان مادیتوں میں، آپ نے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سمجھنا ہو تو آپ کسی بڑے سٹور پہ چلے جائیے، میٹرو پہ چلے جائیے، یہ جو بنا ہوا ہے ایمپوریم مال پہ چلے جائیے، اسی طرح کے مختلف مالز آپ کو شہر میں ملیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال قبل بازار کو بدترین جگہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ مادہ پرستی کی جگہ ہوتی ہیں، اجازت ہے، مباح ہیں، ظاہر تجارت تو ہونی ہے، لین دین تو ہونا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بدترین اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لگژریز ہوتی ہیں، انسان مادیت میں مگن ہو جاتا ہے، اس مادیت کے پیچھے بھاگتے بھاگتے ایک وادی سونے کی ہو تو خواہش کرتا ہے دوسری بھی ہو۔ کیوں؟ یہ بازار ہی انسان کو اٹریکٹ کرتے ہیں۔ وہاں پہ فلاں فلاں چیز پڑی ہے، وہاں پہ فلاں فلاں آئٹم پڑی ہے، وہ فلاں کے گھر میں موجود ہے، میرے گھر بھی ہونی چاہیے، مسابقت شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بازار انسان کو اس طرف ضرور لے کے جاتے ہیں، اسی لیے ابتدا کیا کی کہ جو بھی داخل ہو یہ پڑھ کے داخل ہو۔ میں آپ کو آج یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں، کئی باتیں کچھ ثقیل ہوتی ہیں لیکن ہو سکتا ہے اس سے کسی کو ہدایت مل جائے۔ جتنی بھی عبادات ہیں، جتنی بھی عبادات ہیں، ذکر الہی سے لے کر نماز سے روزہ زکوٰۃ، جتنی بھی عبادات ہیں ان کی ابتدا اول کہاں سے ہوتی ہے؟ عادت سے۔ عادت بنانی پڑتی ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ عادت عبادت بن جاتی ہے۔ اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہر عبادت کا کیا مقصد ہے؟ کیا آپ کے خیال میں اللہ رب العزت کو آپ کے سجدوں کی ضرورت ہے؟ کیا اللہ رب العزت کو آپ کو بھوکا پیٹ رکھنے کے، روزے رکھنے کی ضرورت ہے؟ یہ آپ کے اپنے لیے ہے۔ کس لیے؟ عبادت کا، ہر عبادت کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ اس کو بجا لانے کے بعد اللہ دل میں خوف خدا پیدا کر دے، اللہ دل میں تقوی پیدا کر دے۔ ہر عبادت اول عادت ہوتی ہے، اور یہ عادت انسان کو خوف خدا کی طرف لے جاتی ہے۔ آپ نے اگر دیکھنا ہو کہ آپ کی نماز قبول ہو رہی ہے، آپ کا ذکر اذکار قبول ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، تو اس کا بڑا آسان کلیہ محدثین نے یہی بیان کیا ہے، اگر تو وہ عبادت دن بدن آپ کے اخلاق اور آپ کے معاملات، میرے بھائیو یہ بات بڑی اہم ہے جو آج کرنا چاہتا ہوں۔ عبادت کرنے والے بڑے بڑے ولی اللہ بھی دیکھے ہیں، اور بڑے بڑے نیک لوگ ہمارے معاشرے میں ہم نے دیکھے ہیں الحمدللہ۔ اس مساجد میں بھی، ان مساجد میں بھی بڑے بڑے بزرگ آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی عبادتوں کو قبول کرے۔ لیکن مشاہدہ یہ ہے کہ عبادت کے پکے اور پختہ لوگ بھی معاملات کے کھوٹے نکل آتے ہیں۔ عبادت کے پکے اور پختہ لوگ، 5 وقت کا باجماعت نمازی، 30 دن کا روزے رکھنے والا، اگر تیری عبادت کا اثر تیرے معاملات پہ ظاہر نہیں ہو رہا، اور تو معاملات کے اندر رسول اللہ کی اتباع اور پیروی نہیں کر رہا، تو اللہ معاف کرے، میں تو یہ فتویٰ نہیں دیتا کہ تیری عبادت قبول نہیں، لیکن تجھے اپنی عبادت کے اوپر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ تیری نماز میں تجھ میں اتنا خوف پیدا نہیں کیا کہ تو سود چھوڑ دے؟ نماز تو پڑھ رہا ہے، روزہ تو رکھ رہا ہے، لیکن بازار کے جو آداب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے سمجھا کے گئے ہیں وہ تو نہیں چھوڑتا۔ بازار کا پہلا ادب اس وظیفے کو، اس کلمے کو پڑھ کے بازار میں داخل ہوا جائے، اور صرف میرے بھائیوں کئی باتیں، کئی حدیثیں اجر و ثواب کے اعتبار سے بہت عظیم مقاصد بیان کرتی ہیں، اور لوگ حیران و ششدر رہ جاتے ہیں بعض اوقات۔ علامہ صاحب آپ نے وظیفہ بتایا ہے 100 مرتبہ یہ پڑھنے سے سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جی ہاں ہو جائیں گے۔ آیت الکرسی پڑھنے ہیں نماز کے بعد جنت میں جائے، جی ہاں چلا جائے گا۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ تو بڑی معمولی بات ہے، یہ کرنا مشکل نہیں ہے، لیکن میرے بھائیو اللہ کی قسم، اللہ توفیق اسی کو دیتا ہے جس کی قبول کرنے کا ارادہ ہو۔ آپ سن بھی لیتے ہیں، کرتے نہیں۔ آپ کہتے ہیں بڑا آسان ہے 100 مرتبہ پڑھنا، کتنے لوگ ہیں جو ہر روز پڑھتے ہیں؟ وہ دیکھیں نا، وہ بتائیں۔ آسان تو ہے لیکن اپنایا ہے؟ یہ ایک کلمہ جو بازار میں داخل ہونے سے پہلے پڑھ لے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 لاکھ نیکیوں کا اضافہ اس کے نامہ اعمال میں ہو جائے گا ایک مرتبہ پڑھنے۔ کون پڑھتا ہے؟ یہ اسی کو توفیق ہوگی
جس کی 10 لاکھ نیکیاں اللہ نے لکھنے کا ارادہ کیا ہوگا. بعض لوگ کہتے ہیں یہ جی بڑے بڑے ثواب کے عمل بتا دیتے ہیں، پتہ نہیں یہ کہاں سے لے آتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، توفیق پھر نہیں ملتی. اسی طرح کے اشکال اور وسوسے اور شیطان کے حملے ہوتے ہیں. یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک کلمہ پڑھنے سے 10 لاکھ، ایک کلمہ پڑھنے سے 10 لاکھ نیکیاں بھی ملیں گی اور جنت میں گھر بھی بنے گا. اور یہ کلمہ کیوں ہے؟ یہ کلمہ اسلامی معاملات معیشت کے اندر آپ کا ایک دباچہ اور ابتدائیہ ہے کہ اللہ سے ڈر کر اس بازار میں داخل ہو جاؤ. اب اللہ سے ڈرنا ہے. اب معاملات کے اندر بھی اللہ کی ماننی ہے. بڑے بڑے حاجی اور نمازی کسی کو طنز کرنا مقصود نہیں ہے، کسی کو تان دینا مقصود نہیں ہے. وہ نماز کے تو پکے ہیں، روزے کے تو پکے ہیں، لیکن جب ان کو کہا جائے سود چھوڑ دو، سود کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ بینکنگ سسٹم ہے، بینک کے بغیر کاروبار نہیں چل سکتا. شیطان نے وسوسہ اور مغالطہ دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بازار کا خاکہ تشکیل نہیں دیا، بازار کے ادب آداب اور تجارت کے جزیات کو بیان کیا، جزیات کو. اور یہ موضوع بڑا طویل ہے. آپ بتائیے بازار کے اندر کس قسم کی بیوع ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کے بیان نہیں کر دیا. ان میں سے چند ایک موقع ملا آپ کے سامنے رکھوں گا. لیکن اس داخل ہونے کے بعد جو پہلی بات ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی ہے کہ مسلمان لا ایمانا لمن لا امانت لہ لا دینا لمن لا عہد لہ. یہ بازار میں داخل ہونے کے وقت آپ کو یہ ادب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا. آپ جس کی مرضی ہے اس کے اوپر عمل کر لے، جو چاہتا ہے دین سے حارج ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مسلک کا، اسلام کا یہاں پہ بھی نام نہیں لیا، اگرچہ مراد دین کا یہی ہے. لیکن ہم تو یہ سوچتے ہیں ہم توحید پرست ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، ہم اہل سنت ہیں، ہمیں کیا پوچھ ہونی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ لا ایمان لمن لا امانت لہ. اس بندے کا دین اور ایمان سے تعلق ہی کوئی نہیں جو امانت میں خیانت کرنے والا ہو. یہ بازار میں داخلے سے قبل ادب سکھایا جا رہا ہے. اسلام ہی نہیں ہے، دین ہی نہیں ہے. امانت میں خیانت کرنے والے آپ بازار چلے جائیں، اللہ معاف کرے، بازار کے بارے میں شاید آج بھی ہمارا طرز عمل شعیب کی علیہ السلام کی قوم جیسا ہو گیا ہے. تیری نماز ہمارے بازاروں میں کیوں آتی ہے؟ جیسے ہمارا کلچر ہے نا، ہمارے معاشرے کا ایک عام کلچر بن چکا ہے، اور یہ ہماری بیماری ہے جس کی وجہ سے معاشرہ سیدھا نہیں ہوتا. یہ جی اسلام کا سیاست کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہی کلچر شعیب علیہ السلام کی قوم میں بھی تھا. تیرا دین ہمارے بازار میں کیسے آ گیا؟ ٹھیک ہے مسجد میں رہے، ہم بھی پڑھیں گے، تو بھی پڑھ، مسجد میں عبادت کر، لیکن بازار میں آ کے ہمارے مالوں کی نشو و نما کو روکتا ہے. ہاں اسلام ناجائز طریقے کے ہر کمائی کو روکتا ہے، اور اسلام معیشت کے اندر بھی کچھ قدغن لگاتا ہے. اور اسلام آپ کو یہ تربیت دیتا ہے کہ عبادات کا اثر معاملات میں ظاہر ہو. جس بندے کی عبادت کا اثر معاملات میں ظاہر نہیں ہو رہا وہ ناکام ہو جائے گا. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں یہ بات سمجھ آتی ہے. یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ایک ہی رات میں امانت ختم نہ ہو جائے. اس بات کا کیا مطلب ہے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ہی رات میں امانت پوری دنیا سے اٹھ جائے. اس حدیث کا مفہوم یہ ہے، ایک بندے نے اپنے بھائی سے ادار پہ چیز خرید لی بازار سے، یا قرض لے لیا 10,000 روپیہ، مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، 20,000 روپیہ قرض لیا. اور قرض لیتے وقت اس بندے کی نیت کیا ہے کہ میں اس کو واپس کروں گا. لیکن رات کے اندر جب پیسے لے آیا، صبح اٹھنے سے پہلے رات میں اس نے کہا دفع کرو، اب اس کو واپس بھی نہیں کرنا، اب اس کو تنگ کرنا ہے، اس کی ناک کی لکیریں نکلوا دوں گا. یہ امانت ختم ہونے کا مطلب ہے کہ ایک ہی رات میں قرض لینے سے پہلے واپسی کی نیت موجود ہے، لیکن قرض لے لیا، اپنی ضرورت پوری کر لی، اب ارادہ کیا بن گیا؟ اب قرض واپس نہیں لٹاؤں گا، اب دکاندار کو پیسے نہیں دوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث حکمت سے بھرپور ہے اور موتی ہیں. یہ ایک رات میں امانت اٹھ گئی، ایک ہی رات میں بندہ ایماندار سو رہا ہے، صبح دل سے رسول اللہ کے سارے فرامین نکل چکے ہیں. اور ارادہ کیا ہے؟ اور یہ بھی بات سن لیجیے، بات آئی ہے ضمنی طور کے اوپر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دعا یہ ہے جو آپ کہتے ہیں علامہ صاحب آپ کر دیں، ایک دعا یہ ہے جو ہم اپنے بزرگ نمازیوں سے کہتے ہیں کہ آپ کر دیا کریں ہمارے لیے. یہ کرنا جائز ہے، یہ مسلمانوں کا ایک دوسرے کے لیے دعا مانگنا جائز ہے.
ایک دعا وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بندے کے لیے کرتے ہیں، اور اس کے اندر بتائیے کس قدر بڑا اعزاز کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس بندے کے اوپر اللہ کی رحمت ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رحمت میں شریک کر دے، اس بندے کے اوپر اللہ کی رحمت ہو جو بندہ قرض لے اس نیت سے کہ میں واپس لوٹاؤں گا، جو بندہ قرض لے اس نیت سے کہ میں واپس لوٹاؤں گا، اس بندے کے اوپر اللہ کی رحمت ہو۔ اور دیگر احادیث کا مطلب یہ ہے جو بندہ مجبور ہے، مفلوق الحال ہے، لیکن قرض واپس کرنے کی نیت رکھتا ہے اور اس قرض کی ادائیگی میں جٹ جاتا ہے، پھر اللہ رب العزت بھی اس کے قرض کی ادائیگی میں جٹ جاتا ہے۔ اور اگر بندہ قرض لیتا ہے اور اس کی نیت یہ ہے، مال لیتا ہے اس کی نیت یہ ہے کہ میں اس کو پیسے نہیں دوں گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ بھی اس کو پیسے ادا کرنے کی توفیق نہیں دیتا۔ کتنی عظیم حدیث ہے کہ بندہ صرف نیت کر لے۔ بعض لوگ مجبور ہوتے ہیں، اعتراف ہے، اعتراف کرتے ہیں ہم مجبور ہیں، اسی لیے ان مسلمان بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اور قرآن پاک کے علاوہ بھی حدیث میں فضیلتیں بیان کی ہیں۔ لیکن وہ جو مجبور بندہ ہوتا ہے وہ یہ جب نیت بنا لیتا ہے نا میں نے نہیں دینا، پھر اللہ کی مدد اس کے شامل حال نہیں رہتی۔ اور جب وہ یہ نیت رکھتا ہے جب بھی ہوا، جیسے بھی ہوا، جب بھی ممکن ہوا میں قرض کو ادا کروں گا، اللہ کی قسم اللہ کی رحمتیں اس پہ نازل ہوتی ہیں۔ اس لیے کہ یہ کوئی مولوی نہیں کہہ رہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہ اس بندے کے اوپر رحم کرے جو قرض واپس کرنے کی نیت کرتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، آپس کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی تھی قریش مکہ کو، کفار مکہ کو، انہوں نے قبول نہیں کی اولاً، لیکن ان میں سے کوئی ایک ایسا نہیں تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان معاملات کی صفات کو جھٹلا سکے۔ وہ جنہوں نے توحید کو قبول نہ کیا وہ بھی رسول اللہ کو چلتا دیکھ کے کیا کہہ رہے تھے؟ الصادق آ رہا ہے، الامین آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے یہ جو امانت ہے اس کی اہمیت بازار میں داخلے سے قبل اس لیے بیان کیا میرے بھائیو، حقیقت میں جتنی بھی بیوع ہے، جتنی بھی تجارتیں ہیں، ان کے اندر امانت کا ایک بہت اہم باب موجود ہے۔ جو بندہ خیانت نہیں کرتا اللہ رب العزت اس کی مدد کرتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا، مشہور حدیث ہے، آپ کو پہلے بھی ایک مرتبہ سنائی ہے، حضرت عثمان ایک ایسے بندے کو لے آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ آپ کو پتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند بندوں کا نام لے کے کہا تھا یہ خانہ کعبہ کے پردوں کے ساتھ بھی لٹکے ہوں تو ان کو قتل کر دیا جائے۔ انہی میں سے ایک بندے کو حضرت عثمان لے کے آ گئے، اللہ کے رسول اس کو امان دے دیجئے۔ رسول اللہ خاموش رہے، کہا اس کو امان دے دیجئے۔ رسول اللہ خاموش رہے، کہا اس کو امان دے دیجئے۔ امان اور اسلام کی قبولیت میں فرق ہوتا ہے جو آپ لوگ جانتے ہیں۔ امان بغیر اس شرط کے دیا جاتا ہے کہ اسلام قبول کرے یا نہ کرے، وہ الگ بات ہے۔ رسول اللہ نے جس کو بھی امان دی اس نے بعد میں اسلام کو قبول کر لیا، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ تیسری مرتبہ جب حضرت عثمان نے سفارش کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امان تو دے دی، لیکن یہ جو 3 دفعہ دہرانے کا وقت ہے اس کے بارے میں محدثین نے، مفسرین نے لکھا ہے، پتہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ میں اس وقت اس کے مظالم کے کیسے کیسے واقعات آتے ہوں گے، لیکن جب تیسری مرتبہ سفارش کی تو رسول اللہ نے امان دے دی۔ اور جب وہ امان لے کے واپس پلٹ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مخاطب ہو کے کہا تمہیں پتا تھا نا اس کے وارنٹ یعنی ڈیتھ وارنٹ جاری ہیں، یہ ان میں سے ہے کہ جن کو خانہ کعبہ کے پردوں کے ساتھ لٹکا ہوا پایا جائے تو قتل کر دیا جائے۔ تو یہ جیسے ہی آیا تھا تم میں سے کوئی ایک ایسا نہیں تھا اٹھتا اسی وقت قتل کر دیتا، اور یہ ہم سے امان نہ طلب کر پاتا۔ مراد یہ ہے حدیث کی۔ تو صحابہ پریشان ہو گئے، کہا ہے اللہ کے رسول یہ کیا ہو گیا؟ آپ ہم میں سے کسی ایک کو آنکھ کا اشارہ کر دیتے، ہم میں سے کسی ایک کو آنکھ کا اشارہ کر دیتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایک کلیہ قانون دیا ہے، ہم کس نبی کے ماننے والے ہیں؟ ہم اوپن خیانتیں کرنے والے ہیں، ہم سیدھا سیدھا خیانتیں کرنے والے ہیں، ہم سیدھا سیدھا لوگوں کے مال کو ہڑپ کرنے والے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں میرے صحابہ؟ کسی نبی کو یہ زیبا نہیں دیتا
کہ وہ آنکھ کی بھی خیانت کرے، اور اگر میں تمہیں آنکھ کے اشارے سے کہتا کہ اس کو قتل کر دیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ کی خیانت کرتے۔ آج بازار میں چلے جائیے، آنکھوں کے اشارے میں کسی کو چھری پھیرنی ہے، کسی کو کیسے کیسے، آپ حیران رہ جائیں گے۔ ایک چونکہ ہمارا تعلق بھی ظاہر ہے کاروباری گھرانے سے ہے، بعض ایسی برادری ہیں انہوں نے زبانیں بنائی ہوئی ہیں، گاہک کے سامنے کے گاہک کو اندازہ نہ ہو یہ آپس میں کیا گفتگو کر رہے ہیں، اور اسی زبان کے اندر اندر پورے کا پورا معاملہ طے کر دیا جاتا ہے، اس کی کہاں سے رکھ کے گردن کاٹنی ہے۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جو کہہ رہے ہیں میں آنکھ کی خیانت بھی نہیں کرنا چاہتا، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے رہنما اصول دیے۔ میرے بھائیو، یہ باب صرف اگر خیانت کا بیان کیا جائے تو یقین مانیے یہ آپ کے اور میری اصلاح کے لیے بڑا ضروری ہے۔ آپ حیران رہ جائیں گے، خیانت کے باب کے اندر بات آئی ہے تو سمجھنے کے لیے آپ کے سامنے چند ایک باتیں اور رکھ دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو فتح کیا۔ خیبر میں کون تھا؟ درہم دینار تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ کو پتا درہم اور دینار تو مال غنیمت میں آئے نہیں تھے، چادریں آئیں، کچھ ساز و سامان تو آیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خادم کا جنازہ لایا گیا، کہا اس کا جنازہ پڑھا دیجئے، یہ جنت میں چلا گیا، مارکے میں شریک تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم کہتے ہو یہ جنت میں چلا گیا، جبکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے دیکھ رہا ہوں کہ اس کے اوپر ایک چادر ہے جو مال غنیمت میں سے اس نے چرائی ہے اور ہمیں اطلاع نہیں دی۔ یہاں اس حدیث سے بہت سے مسئلے بھی نکلتے ہیں، لیکن ایک مسئلہ جو غلط العام معاشرے میں مشہور ہے، جو روافض نے آپ کے درمیان پھیلایا ہوا ہے، کیا پھیلایا ہوا ہے؟ احد میں جی صحابہ مال غنیمت سمیٹنے کے لیے اتر آئے تھے، مال غنیمت جو سمیٹتا اس کا نہیں ہوتا۔ یہ کتنا بڑا آپ کے ساتھ ڈرامہ کھیلا جاتا ہے کہ صحابہ اس نیت سے اتر آئے تھے کہ مال غنیمت کو سمیٹ لیا جائے، گویا یہ شو کیا جاتا ہے ان کے دل میں لالچ تھی۔ مال غنیمت کس کا ہوتا ہے؟ سارا سمیٹ کے کس کو دیا جاتا ہے؟ امیر لشکر کو دیا جاتا ہے، اس کی ثوابدید کے اوپر ہے، جس کو عطا کرے، جس کو دے، جس طرح مرضی بانٹ دے۔ گویا مال غنیمت بھی کسی بندے کا ذاتی نہیں ہوتا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کہہ دیا میں تو اس کے اوپر ایک چادر دیکھ رہا ہوں، اور اسی لیے کہا تم میں سے کل قیامت کے دن، امتیوں کو یہ فرمان ہے، تم میں سے کل قیامت کے دن، کیونکہ سب مسلمان ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی سفارش کرنی ہے، ہمارا عقیدہ ہے، اور بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے ایک بہت بڑی تعداد کو آزاد بھی کروائیں گے، یہ ایک الگ باب ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک شرط بھی بیان کی ہے، تم میں سے کوئی ایک سفارش کرنے کا خواہش مند ہو میری کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش کروں۔ مسلمان نمازی تو ہوتا ہی ہے، آپ کو پتا ہے، اس نے درود تو پڑھا ہوتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جو 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش کروں گا۔ ہر مسلمان ایک دن میں 10 مرتبہ سے زائد تو نماز میں درود پڑھ لیتے ہیں، سفارش تو کرنی ہے، لیکن کچھ استثناء بھی بیان کر دیے۔ ان میں سے ایک یہ ہے تم میں سے کوئی قیامت کے دن ایسا میرے پاس نہ آئے کہ سفارش کا خواہش مند ہو اور گردن کے اوپر اونٹ لادا ہوا ہے، گردن کے اوپر بھیڑ بکری لادی ہوئی ہے، گردن کے اوپر اس طرح کا مال لادا ہوا ہے، کیا مطلب؟ خیانت کا مال اس کی کمر پہ نہ ہو، پھر ہی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش کروں گا۔ یہ بات ہے۔ چند چیزیں استثنائی ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خیانت تو بڑی دور کی بات ہے، خیانت تو بہت بڑا جرم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکروز کی نماز جنازہ نہیں سے پڑھایا کرتے۔ مکروز، حالانکہ قرض لینا یہ اسلامی بازار کا ایک ادب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکروز کا بھی جنازہ اس وقت تک نہیں تھے پڑھاتے جب تک کوئی اس کے قرض کی ذمہ داری نہیں تھا لے لیتا۔ تو آپ یہ بتلائیے خیانت کرنے والے کا پڑھایا جائے گا؟ خیانت کرنے والے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سفارش کریں گے؟ یہ آپ کو اور مجھے مغالطہ ڈالا گیا ہے، اور اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے یہ بات بیان کی ہے۔ اور جب صحابی کوئی آخرت کا واقعہ بیان کرتا ہے تو یہ بات حکماً مرفوع ہوتی ہے۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ اس نے لا محالہ نبی کریم سے سنی ہے، کیونکہ اس کے اوپر وحی تو نہیں آئی، اگرچہ اس نے یہ بات بیان نہیں کی کہ میں نے نبی سے سنی ہے، لیکن قیامت کا حال بیان کر رہا ہے تو لا محالہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کل قیامت کے دن ایک منظر ایسا ہوگا کہ خیانت کرنے والوں کو اللہ رب العزت طلب کرے گا، اور یہ ڈرنے کی حدیث ہے، حکماً مرفوع ہے، اور اس کا مفہوم یہ ہے بہنوں کی وراثت کھانے والا حق ہی ہے نا، خیانت ہے۔
مال تجارت دھوکے سے حاصل کرنے والا خیانت ہے کسی بھی طریقے سے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن بندہ اپنا قدم نہیں ہلا سکے گا اس وقت تک جب تک یہ جواب نہ دے دے مال کہاں سے آیا اور کہاں خرچ کیا. اسی لیے عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن خیانت کرنے والوں کو کھڑا کرے گا اور کہے گا کہاں ہے وہ بہن کی وراثت, کہاں ہے وہ مال, کہاں ہے فلاں فلاں مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. وہ بندہ کہے گا وہ تو دنیا میں ہی رہ گیا, وہ تو دنیا میں لوٹا تھا, دنیا میں چلا گیا. اللہ کہے گا نہیں دنیا میں نہیں رہ گیا, وہ دیکھو جہنم میں, وہ تیری لوٹی ہوئی چادر, وہ تیری بہن کی کھائی ہوئی وراثت, وہ تیرے بھائی کا کھایا ہوا حق, وہ دیکھ جہنم میں پڑا, جا ان کو لے اور واپس کر دے. پھر عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا وہ بندہ جہنم میں اتر جائے گا تیزی سے کہ ان کو آج فوری طور پہ ادا کر دوں اور لٹا دوں اور بری ہو جاؤں اس عذاب سے. لیکن وہ جب جہنم میں قدم رکھے گا ساری زندگی انہی سامانوں کا تعاقب کرتا رہے گا, ساری زندگی وہ سامان جہنم کی گہرائیوں میں گرتے چلے جائیں گے اور وہ ان کے پیچھے دوڑتا چلا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیانت اتنا بڑا جرم ہے کہ 2 کیسز کل قیامت کے دن آئیں گے جن میں اللہ رب العزت مدعی ہوگا. کون مدعی ہوگا؟ اللہ مدعی ہوگا. ایک تو یہ ہے کہ آپ اٹھیں گے, میں اٹھوں گا, مجھے فلاں بندے نے گالی نکالی تھی, اللہ میں نے جواب نہیں تھا دیا, میں مدعی ہوں. ایک تو یہ ہے کیس. ایک تو یہ کیس اللہ فلاں بندے نے میرا اتنا پیسہ دینا, میں مدعی ہوں, آج مجھے اس کے بدلے میں نیکیاں دی جائیں. یہ تو انسان ایک دوسرے کے اوپر دعویٰ کریں گے, لیکن حدیث کے الفاظ یہ 2 کیسز ایسے ہوں گے جن میں مدعی اللہ ہوگا. اللہ ہوگا. اب بتائے جس دعوے کو اللہ قائم کرے گا وہ مقدمہ ہارا جا سکتا؟ جو دعوی اللہ کر رہا ہے ان میں سے ایک کیس یہ ہوگا کہ کسی بندے نے کسی مزدور کو, کسی کام کرنے والے کو, کسی ملازم کو اجرت پہ رکھا اور جب 1 دن کی اجرت تھی, 1 ماہ کی تھی, 1 ہفتے کی تھی, جو معاہدہ طے پا گیا, اب جب پیسے دینے کی باری آئی, اس مزدور کو اس کی اجرت دینے کی باری آئی, تو جان بوجھ کے اس سے لڑائی کر لی, جان بوجھ کے اس سے تلہی کر لی, اس نیت کے ساتھ کہ میں لڑ پڑوں گا, اجرت میں کچھ کمی ہو جائے گی, جھگڑا پڑ جائے گا, جب میں جھگڑا ڈال لوں گا لا محالہ یہ بندہ مجھے کچھ چھوڑ کے جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس مزدور کا حق کھانے والے خائن کا مقدمہ اللہ تعالیٰ اپنی مدعیت میں لڑے گا اور کہے گا اس بندے سے صرف اس لیے جھگڑا کیا تھا کہ اس کا پورا حق ادا نہ کرے, اب میں اس بندے کا مدعی ہوں, اب اس کو اس کا حق ادا کر. اب بتائیے جس کیس کے مدعی اللہ بن جائیں کیا وہ کیس ہارا جائے گا؟ اسی نوعیت کا ایک دوسرا کیس بھی ہوگا, لیکن میرے بھائیوں اس کے اندر بھی مدعی اللہ ہوگا اور حدیث کے الفاظ اس کے بھی بڑے سنگین ہیں, یہ بھی سمجھ لیجیے. اور یہ جو اللہ کی قسمیں کھا کر, اعتماد دلا کر ایک دوسرے کو لوٹ کھسوٹ اور قرض اس نیت پہ لیا جاتا ہے, وہ اس حدیث سے ڈر جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرے مقدمے کا مدعی اللہ وہاں پہ بنے گا کہ ایک بندے نے دوسرے بندے سے مال لیا, کس کے نام پر؟ اللہ کے نام پر. مراد اس حدیث کی یہ ہے کہ ایک بندہ دوسرے بندے کو ظاہر کرتا رہا میں بڑا حاجی ہوں, میں بڑا نمازی ہوں, میں بڑا علامہ ہوں, میں بڑا مولوی ہوں, تو مجھے 1 لاکھ دے دے گا تو میں تو ایماندار ہوں, میں تجھے واپس کر دوں گا. حدیث کے الفاظ یہ ہیں جو اللہ کے نام پہ خیانت کرے, یعنی بندے کے دل میں یہ بات ڈال کے مال لوٹے. اور بالعموم آپ معاشرے میں دیکھ لیں آج یہ طرز عمل عام ہے, بڑے بڑے گھاک کاروباری بھی اس معاملے میں دھوکہ کھا جاتے ہیں. یار یہ بندہ بڑا نیک ہے, یہ بندہ بڑا نمازی ہے, اس کے ساتھ میں کاروبار کر لیتا ہوں, یہ مجھے دھوکہ نہیں دے گا. اس بنیاد پہ کاروبار ہوتے ہیں مارکیٹ میں, اور نیکی اور دین اور داڑھی اور تقوی کی بنیاد کے اوپر لوگ کسی کو پیسے دے دیتے ہیں, یہ ایک عام بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کا مقدمہ اللہ لڑے گا کیونکہ اس بندے نے اس بندے کو اللہ کے نام پہ دھوکہ دیا ہے, اور اس کے ذہن میں یہ مغالطہ ڈالا کہ میں حاجی صاحب ہوں, میں مولوی صاحب ہوں, میں بھی اللہ سے بڑا ڈرنے والا ہوں, تو میں اس بندے کے پیسے نہیں کھاؤں گا. جو بندہ اس طرح کسی کے پیسے مارتا ہے اللہ رب العزت اس مقدمے کا مدعی بن جائے گا. یہ ایک طویل باب ہے, لیکن کوشش کریں گے اگلے خطبے کے اندر جو تجارتی اقسام
اور جو باتیں رہ گئی ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھی جائیں، اور جو اقسام تجارت کی حرام ہے مختصر اس کا حد و حال بیان کیا جائے گا۔ ان میں سے آپ کو پتا سود ایک اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے، اس کو بھی بیان کریں گے کہ ایک درہم سود کا کھانے والا، اللہ کی قسم اتنی ڈرنے کی بات ہے، لیکن ہم نے اس کو بڑا آسان لیا ہوا ہے، بڑا آسان ہے۔ آج کل سب سے آسان یہی ہے، سگی ماں کے ساتھ برائی کرنے کے 36 مرتبہ گناہ سے زیادہ بڑا جرم ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں یہ کوئی جرم ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں خیانت سے، حرام تجارت سے، حرام مال کمانے سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ معزز سامعین گرامی قدر، بڑے افسوس اور دکھ سے یہ بات کہنا پڑ رہی ہے کہ اس حکومت کے تقریباً 3 سال مکمل ہو گئے ہیں، اور آپ کے سامنے شاید کوئی ایسا خطبہ ہو کہ جس خطبے میں دوسرے خطبے کے اندر کسی نہ کسی نقص کی طرف اور کسی نہ کسی خامی کی طرف آپ کی توجہ مبذول نہ کروائی ہو۔ آج ایک نہایت اہم بل کے حوالے سے آپ کے سامنے چند گزارشات کو رکھنا ہے، لیکن اس بل کے چند مندرجات کو آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے ایک بات اور بھی کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے معاشرے کے اندر سیاست اتنی تلخ کبھی نہیں تھی جتنی اس حکومت کے بعد ہوئی ہے، اور ایک دور تھا پیپلز پارٹی کے جالے ہوتے تھے، دینداروں کا اور ان کا آپس میں میچ پڑا کرتا تھا، لیکن جنازے، شادی بیاہ، معاشرے میں معاملات اس طرح خراب نہیں تھے جس طرح اس حکومت نے علماء کے خلاف زبان درازی کر کے پتہ نہیں اپنے نوجوانوں کی کس قسم کی تربیت کی ہے کہ کوئی بات شروع کی جائے پہلا جواب ہر وقت اور ہر دفعہ۔ ایک تو پورا کلچر یہ بن گیا کہ علماء کو برا بلا کہا جائے، علماء کو گالیاں دی جائیں، علماء کی جو ہے وہ حیثیت مجروح کی جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی بات کی جائے ابتدا کہاں سے کرتے ہیں؟ یہ جھوٹ ہے، جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا ہے سچ بولو، سرکاری اعلان ہوا ہے سچ بولو، یہ ابتدا یہاں سے کرتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے۔ جب پتہ لگ جاتا ہے یہ سچ ہے، پھر اس کی طویلات اور ہیلے حجتیں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ گزشتہ دنوں یہ بل آیا، اور یہ بل ابھی لابنگ کی پوزیشن میں ہے۔ لابنگ آپ سمجھتے ہیں کہ سینیٹرز کو انہوں نے یہ بل دیا ہے کہ ہم یہ بل منظور کروانا چاہتے ہیں، اس کی لابی کی جائے، اس کا ابلاغ کیا جائے، اور اس بارے میں آپ قانون ساز ادارے کے اندر جو ممبرز ہیں ان کو ایک نقطے کے اوپر لے گیا۔ اس کو کہتے ہیں ابھی لابنگ کے مرحلے پہ ہے۔ جب لابنگ کے مرحلے میں سینیٹر مشتاق صاحب کے پاس، کامل علی آغا صاحب کے پاس، اور اسلام کا درد رکھنے والے سینیٹرز کے پاس یہ بل پہنچا، انہوں نے آ کے یہ بات میڈیا پہ بتا دی کہ یہ بل کے حوالے سے لابنگ شروع ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے علماء نے آواز کو بلند کیا۔ سب سے پہلا جواب
یہ جی جھوٹ ہے، یہ سندھ اسمبلی میں آیا ہے، یہ جی بغض عمران ہے، اس لیے یہ علماء کر رہے ہیں ہر بات کو ابتدائی جھوٹ میں۔ آسیہ ملونہ کے فرار جھوٹ ہے، عبدالشکور قادیانی جھوٹ ہے، FATF کے بارے میں وقف املاک بل جھوٹ ہے، وفاق المدارس کا بل جھوٹ ہے، وہ سارے بل منظور بھی ہو چکے ہیں۔ آج ایک ایسا مذہب خیز بل پیش کرنے کے لیے لابی کی جا رہی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اور اسلام کے علاوہ جو بھی دین ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور نہیں فرماتے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، صرف اسلام اس دھرتی کے اوپر سیدھا سچا سچا دین ہے، مولوی نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ یہ ریاست کس کے نام پہ بنی؟ اسلام کے نام پر، اور اس کا آرٹیکل 2 کیا کہتا ہے کہ اسلام کی تبلیغ و ترویج کو ریاست سپورٹ کرے گی۔ اور بل کے مندرجات کے ہیں، بل اتنا مذہب کا حیز ہے کہ یہ بل جہاں سے جن کو راضی کرنے کے لیے اٹھایا گیا ہے وہاں پہ بھی یہ بل موجود نہیں ہے۔ امریکہ کے اندر بھی کوئی 15-16 سال کا بچہ مسلمان ہونا چاہے اس کو اجازت ہے وہ مسلمان ہو جائے، لیکن پاکستان میں یہ بل پیش کیا جا رہا ہے کہ 18 برس تک کوئی بندہ اسلام قبول کرنا چاہے قبول نہیں کر سکتا، کیونکہ ان انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کے اندر 18 سال بلوغت کی عمر ہے۔ ماشاءاللہ، آپ کو پتہ شرعی بلوغت اور یہ انسانوں کی بنائی گئی بلوغت میں کیا فرق ہے؟ شرعی طور پہ بندہ جب بالغ ہو جاتا ہے، آپ سب کو پتہ کب بالغ ہوتا ہے، اور جس دن وہ بالغ ہو گیا اس کے بعد ایک ایک نماز کا حساب ہے، چھوڑیے کہ پڑھیے، ایک ایک نماز کا حساب ہے، ایک ایک نماز کا۔ اور پاکستان میں بلوغت کی شرعی بلوغت کی جو عمر ہے وہ 13-14 سال ہے، اور 90% بچے 13 سال کی عمر میں پاکستان میں بالغ ہو جاتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو 14 برس کی عمر ہوتے ہیں۔ یہ شرعی بلوغت کی عمر ہے۔ شرعی طور پر بندہ مکلف ہو گیا کہ نماز نہ پڑھے تو مجرم ہے، لیکن اس کے اوپر یہ قدغن لگایا جا رہا ہے کہ وہ 18 سال تک اسلام کو قبول نہیں کر سکتا۔ اس بل کی شک ہے۔ اگر یہ اس طرح کے فلاسفر اور تھنکرز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتے تو آپ اندازہ لگا لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اسلام کا نبوت کا اعلان کیا تھا حضرت علی کی عمر کتنی تھی؟ ان کو قبول کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، کیسے کریں؟ 18 سے پہلے ہو ہی نہیں سکتا۔ ابو سعید خدری قبول نہیں کر سکتے، زید قبول نہیں کر سکتے، انس قبول نہیں کر سکتے، معاذ قبول نہیں کر سکتے۔ یہ سارے صحابہ جن کی عمریں 10 سال کے قریب ہیں، عمیر بن سعد قبول نہیں کر سکتے۔ ابو سعید خدری جلیل القدر صحابہ بھی، حضرت علی سے جلیل القدر کوئی ایسا بھی قبول نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ 18 سال سے پہلے جی بندہ بالغ نہیں ہوتا۔ یہ ان کی عقل ہے، یہ ان کی سوچ ہے، یہ ان کی فکر ہے۔ اسلام اور پاکستان میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، اس بل کے اندر مذہب کا حیزی کیا ہے؟ 18 سال کے بعد جو بندہ ایک تو 13 سے لے کے 18 تک ویٹ کرے اسلام قبول نہیں کر سکتا، پابندی ہے۔ اور جب وہ قبول کرنا چاہے تو 90 دن سیشن جج کے سامنے تقابل دیان کا مطالعہ کروایا جائے گا، اور تقابل دیان کا مطالعہ کروا کے اس کے ذہن میں اشکال ڈالے جائیں گے کہ تو اسلام قبول نہ کر، تو نے غلطی کر لی۔ میرے بھائیوں ایک بات یاد رکھنا، جو بندہ اسلام قبول کرنے کے لیے آتا ہے، آپ کو پتہ ہے یہاں پہ بعض ہمارے بھائیوں نے اسلام کو قبول کیا، سب سے پہلا ان کے اوپر جو پریشر ہوتا ہے وہ کس کا ہوتا ہے؟ ان کے خاندان والوں کا، ان کے گھر والوں کا۔ اسلام قبول کرنا کوئی آسان نہیں ہوتا، دین بدلنا۔ اس کو تو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، اس کو تو سہولت دینی چاہیے۔ جو بندہ اسلام قبول کر رہا ہے آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب نہیں دی، مسلمان جو ہو رہا ہے اس کو مال بھی دو، اس کو عزت بھی دو، اس کو احترام بھی دو، اس کو مضبوط کرو۔ معاشرے کے اندر جو بندہ اسلام کو قبول کرتا ہے وہ اپنے پورے خاندان سے لڑ کے آیا ہوتا ہے، وہ اپنی پوری برادری کو چھوڑ کر ایک اللہ کی بارگاہ میں آ کر دل سے اسلام کو قبول کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے لیے یہ رکاوٹیں ڈالنا، اس کے لیے یہ پابندیاں ڈالنا، یہ اسلام کی قبولیت کے راستے میں رکاوٹ کا بل ہے۔ اور یہ کہتے ہیں، یہ بل کا نام کیا؟ جبری طور پہ کسی کو اسلام قبول نہ کروایا جائے، اس لیے یہ بل لے کے آ رہے ہیں۔ یہ تو اسلام کی قبولیت میں رکاوٹ کا بل ہے۔ آپ بتائیے ایمانداری سے، کھلے ذہن سے، حکومت سے بھی پوچھتے ہیں، کیا کوئی دیوبندی،
بریلوی، اہل حدیث، کسی کے مسلک کے اندر کسی ایک کتاب میں کسی جز میں بھی یہ لکھا ہے کہ زبردستی کسی کو مسلمان بنانا ہے؟ یہ کسی مسلک کا عقیدہ ہے، یہ کسی مسلمان کا عقیدہ ہے کہ لا اکراہ فی الدین، اسلام جس نے بھی قبول کرنا ہے کھلے دل سے، فراخ دل سے، دلائل کی روشنی میں قبول کرے، کوئی جبر نہیں ہے۔ جبر کون کہتا کہ جبری طور پہ اسلام کو قبول کراؤ؟ یہ بالبظاہر اس نام سے پیش کیا جا رہا ہے، لیکن خوش کن کو کرنا ہے؟ مغرب کو خوش کرنے کے لیے یہ FATF کا معاملہ، یہ جو گندا کالا قانون ان کے اوپر مسلط ہے، اس کے سامنے جھک جانا۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ جائیے، اللہ کی بات سچی ہے، تم سے یہودی اور عیسائی کبھی راضی نہیں ہو سکتے خان صاحب، کبھی راضی نہیں ہو سکتے جب تک تم ان کے مذہبی کو اختیار نہ کر لو۔ تم جس طرح کا مرضی بل لے آؤ، یہ اسلام کو شرمندہ کرنے والا، یہ اسلام کے خلاف ایک بل ہے، اور یہ اسلام کے خلاف سازش ہے پاکستان۔ اور پھر یہ صرف شک یہ نہیں ہے کہ اس کو مسلمان کرنے سے روکا جائے گا 18 سال تک، بلکہ شک یہ 90 دن مطالعہ کرانے کے بعد جج اس سے سوال پوچھے گا اشکال ڈال ڈول کے جو بھی وہ کرنا چاہتے ہیں، تو اسلام قبول کرنا چاہتا ہے؟ اگر وہ کہے گا نہیں، تو جس بندے نے اس کو تبلیغ کی ہوگی ان سب کو سزا ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ، تبلیغ دین بھی جرم بن جائے گا۔ خوش تو ہم بھی تھے جوانوں کی ترقی سے، مگر لب خنداں سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ۔ ہم تو سمجھے تھے لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ۔ یہ الہاد کے، یہ کفر کے، یہ دین اسلام کے رستے میں رکاوٹ ڈالنے والے جو بل ہیں، ان کو ردی کی ٹوکری میں پھینکنا ہوگا، اور آپ کو اور مجھے جاگنا ہوگا۔ اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا یہ ہر دفعہ سینیٹر مشتاق کا فرض ہے؟ کیا یہ کامل آگا کا فرض ہے؟ کہاں پہ وہ سینیٹر اجاز چودھری صاحب؟ کہاں پہ ہیں وہ دین کا درد رکھنے والے سینیٹرز، اور دین کی سیاست کرنے والے سینیٹرز، اور دین کی سیاست کرنے والے MNAs، اور ختم نبوت کے نعرے لگانے والا شیخ رشید، محمد علی، اور اس طرح کے بڑے بڑے اسلام پسندی کے نعرے لگانے والے آپ کی جماعتوں میں بھی موجود ہیں؟ وہ کیوں ہمیشہ سامنے نہیں آتے؟ آج ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے، اور حکومت کو بھی یہ نوٹس لینے کی ضرورت ہے کہ ہر 5-7 مہینے کے بعد ایک اس طرح کا شوشہ چھوڑ کر اسمبلی میں عوام کے سکون کو کیوں برباد کیا جاتا ہے؟ یہ کون ہے؟ آخر ایک مرتبہ اس سازش کو پکڑا جائے۔ یہ کون ہے جو بار بار کبھی ختم نبوت کے خانے میں ترمیم، کبھی ختم نبوت کی ترامیم، کبھی وقف املاک، کبھی وفاق المدارس، کبھی اس طرح کے بل؟ یہ کون ہے؟ آخر کوئی ہے نا جو بار بار یہ جسارت کرتا ہے اور جرات کرتا ہے، اور عوام کا ریاکشن اور رسپانس دیکھ کے بعد آ جاتا ہے؟ لیکن کوئی مستقل اس سازش کے پیچھے لگا ہوا ہے، اس کو بے نقاب کرنا چاہیے۔ ہم نور اللہ قادری کے بیان کو ویلکم کرتے ہیں کہ ہم قرآن و سنت کے خلاف بل نہیں بننے دیں گے، لیکن کیا یہ صرف بیانوں سے چلے گا؟ یہ بل آتے کیوں ہیں؟ اور حکومت سے بھی استدعا ہے کہ اس بل کو بھی بالکل ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کے علاوہ یہ جو گستاخان صحابہ ہیں ان کے خلاف بھی کوئی عملی کام کیجیے۔ اگر آپ ان کو پرچے کاٹنے کے بعد ریلیف دیتے چلے جائیں گے تو عوام کہاں جائے گی؟ بتائیے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ عوام اپنے ہاتھ سے انتقام لے؟ اللہ کی قسم، قانون حرکت میں آئے تو کسی کو جرت نہیں اپنے ہاتھ سے انتقام لے، اور ناجواز بنتا ہے۔ لیکن اگر آپ ہر ملزم کو چھوڑی جائیں گے، پرچہ کاٹ دیا، وقتی طور پہ رفع دفع کر دیا معاملہ، اور بعد میں اس گستاخ رسول کو پروٹوکول دے کے چھوڑ دیا جائے گا، تو یہ معاشرے میں آگ بڑھے گی۔ یہ فرقہ واریت آپ بڑھا رہے ہیں، آپ بھڑکائیں گے۔ اس میں بتائیے، گستاخی کرنے والا گستاخی کرتا ہے، جو پرچہ کٹواتا ہے اس کا کیا قصور ہے؟ وہ تو ایک قانون کو حرکت میں لانے کی بات کر رہا ہے، اور جب وہ قانون حرکت میں آ کر اس کو ریلیف دے دے گا، چھوڑ دے گا، بتائیے کوئی عقل کی بات ہے؟ تو اس طرح کے جو مقدمات قائم ہوئے ہیں ان کے ملزموں کو بھی آپ قرار واقعی سزا دیں۔ اور دوسری بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ماشاءاللہ، ایک پرویز بےہودہ انسان جس کا نام پرویز ہود ہے، نام کا سائنسدان ہے، آج تک سوئی بھی نہیں بنا سکا، سائیکل بنانے کے قابل نہیں، نکما نلائق سائنسدان، ہر وقت اسلام کے اوپر زبان درا دی، ہر وقت اسلام کے اوپر زبان درا دی۔ ان کو عجیب و غریب درد ہے، کہتا ہے جو لڑکی حجاب پہنتی ہے، جو لڑکی برقع پہنتی ہے، مراد یہ ہے ایک تو وہ نارمل نہیں ہوتی، دوسری بات ہے وہ پڑھ نہیں سکتی۔ اس بے وقوف عقل کے اندھے کو یہ پتہ نہیں، وہ ڈاکٹر عائشہ اسرا جنہوں نے 24 گولڈ میڈل ایک یونیورسٹی میں، یہ وہ ویڈیو بھول گیا کہ ایک ہی بچی نے، ہماری نے باپرد بچی نے 18 گولڈ میڈل
گورنر سرور کے ہاتھوں وصول کیا، وہ بیچارہ گورنر بھی تھک گیا ہے، ہر میڈل اسی بچی کا۔ کس نے کہا حجاب رکاوٹ ہے؟ یہ حجاب رکاوٹ ہے، تم جیسے جنسی درندوں کے راستے میں رکاوٹ ہے، یہ سمجھتے ہیں۔ یہ دیکھیں عقل کے اوپر کیسا پردہ ہے۔ یہ حجاب کرنے والے کی ذہنی صلاحیتیں محدود ہوتی ہیں، پست ہوتی ہیں، وہ صحیح طرح پارٹیسپیٹ کلاس میں نہیں کر سکتے۔ یہ برہنہ اور اریاں عورتوں کو کرنا چاہتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ انٹلیکچوئلزم اور ماڈرنزم ہے۔ دنیا کی تاریخ اٹھا لیں، جب بھی عورت برہنہ اور ننگی ہوگی، چاہے جتنی مرضی جدیدیت ہو، اس کو جہالت کہا جائے گا۔ آج تک ان بدبختوں نے ان مظلوم عورتوں کے حق میں کبھی آواز اٹھائی ہے؟ یا پروسٹیٹیوشن کا جو ادارہ ہے اس کے خلاف کبھی آواز اٹھائی ہے؟ کہ 2 روٹیاں کھانے کے لیے، 2 ٹائم اپنا گھر چلانے کے لیے جو عورت اپنے جسم کو نیلام کرتی ہے، یہ عورت کے حقوق کی سب سے بڑی خلاف ورزی ہے۔ یہ اس بارے میں بات نہیں کریں گے کیونکہ یہ تو چاہتے ہیں کہ دنیا کی ہر عورت ایسی بن جائے۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل کہ جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کے سائنسدانوں سے اور اس طرح کے فلاسفرز اور تھنکر سے ہمارے معاشرے کو محفوظ رکھے۔ 1-2 اعلانات کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ فیصل بھائی ہیں، ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، سب ساتھیوں نے دعا کرنی ہے۔ اسی طرح رزاق بھائی ہیں، جتنے ساتھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دے، جتنے دوست بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مدرسے کے اندر قرآن پاک کے حفظ کا جو شعبہ ہے اس میں داخلہ دوبارہ کھول دیا گیا ہے۔ چند محدود نشستیں ہیں کہ جو ساتھی اپنے بچے کو داخل کروانا چاہتے ہیں ضرور داخل کروائیں۔ اسی طرح QRF جو اسکول سسٹم ہے، تربیت کا بہترین ادارہ ہے، اس کے اندر آپ اپنے بچوں کو داخل کروائیں۔ آخری اہم بات یہ ہے کہ پلاٹ کی جو قیمت ہے وہ ادا کرنے کے لیے باقی 15 دن کا وقت رہ گیا تقریباً، اور اس کے اندر ابھی تک ہمارے پاس 100 مسلح کی کمی واقع ہے۔ تو آپ سب ساتھیوں سے درخواست ہے کہ آپ ضرور حسب استطاعت حسب توفیق اس جگہ کے اندر حصہ ڈالیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔